میں تو اپنی ساس کی بات کو صحیح سمجھتی تھی۔ صبح کے 10 بج گئے، شاہانہ بھابی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے ایسے نظر انداز کر دیا، بولی کہ کوئی ناٹک کر رہی ہوگی، کوشش کر رہی ہوگی کہ ہمیں آ کر اس کے کمرے کے دروازے پر جائیں، پھر محترمہ ناراضگی کا اظہار کرے اور دوبارہ باہر آئے۔ میں تو اپنے بیٹے کو یہ بات بتا کر رہوں گی، چاہے وہ جتنی مرضی ڈرامے بازیاں کر لیں۔ اسی طرح ساس کو منا کر شاہانہ بھابی کے کمرے تک لائی۔ کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ ہم نے دروازہ پیٹا، پھر بھی نہ کھلا۔ اب میری ساس کو بھی شک ہونے لگا تھا۔ بالآخر محلے داروں کو بلا کر توڑا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاہانہ بھابی بالکل بے جان ہو کر بیٹھ کے وسط میں پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی جان دے دی ہے، مگر وہ اپنی جان کیسے لے سکتی، کیونکہ اس جوانی میں کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے جیسے شاہانہ بھابی کو ہلا کر دیکھا تو وہ واقعی مر چکی تھی۔ ان کی موت کی تصدیق تو ہو ہی چکی تھی۔ شاہانہ بھابی اپنے جرم کی اصلاح کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی۔ میں نے دل میں سوچا ان کے پاس تو موقع بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ سکے۔ یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میری ساس کے دل پر تو اس واقعے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب انہوں نے اپنے بہو کو مردہ دیکھا تو اس نے کہا کہ آج سے 2 سال پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ابھی اپنی ہی کرتوتوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجھے اپنی ساس کی سنگ دلی پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اپنی بہو کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتی ہیں، جبکہ وہ بہو جو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ اپنی ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچی۔ اگر یہ ایسی نہ ہوتی تو آج تک اس کی اولاد ہو جاتی۔ وہ تو بہت ساری باتیں کر رہی تھی جن کی وجہ سے مجھے اب شاہانہ بھابی پر مزید افسوس ہو رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حافظ قرآن عورت کی موت یوں ایک الزام پر ہو جائے گی جس کے بارے میں اس نے اپنی صفائی بھی پیش نہیں کی تھی۔ مگر اب ظاہر ہے محلے والوں میں ایک ہی بات پھیل چکی تھی کہ شاہانہ بیگم نے اپنی بدکاری کو چھپانے کے لیے موت کی آغوش میں پناہ لے لی، جبکہ کوئی نہیں جانتا کہ شاہانہ بھابی کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اب ہمیں ان کی تدفین کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے ایک یتیم لڑکی کو آپ کہاں دفنائیں گے؟ اس کے گھر والے تو ہیں ہی نہیں، اور پھر آپ اپنے بیٹے کو بھی اطلاع کر دیں۔ میری ساس نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس بے وفا بد کردار عورت کی موت کے بارے میں کیوں بتاؤں؟ کیوں میں اپنے بیٹے کی زندگی خراب؟ میرے بیٹے کو کچھ اور دن خوش فہمی میں جینے دو، اس کے بعد کہہ دوں گی کہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے، تاکہ اسے بیوی کے ساتھ ہمدردی نہ محسوس ہو۔ ساس کی باتیں پریشان کون تھی، لیکن ظاہر ہے میں تو انہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے ساس کو کہا کہ اب ہمیں ان کی تدفین کا انتظام کرنا ہوگا۔ تب میری ساس نے عجیب سی بات بولی، کہنے لگی کہ دیکھو اس بد کردار بے حیا عورت کے لیے غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ملے، میں ہی اسے غسل دوں گی اور تدفین کے لیے لوگوں کو بلا لیں گے۔ قبر کا انتظام تم کرو، جا کر کسی کو کچھ پیسے دو تاکہ اس کی قبر کھودی جائے۔ میری ساس کا رویہ تو ایسا تھا جیسے کہ کوئی کتا یا بلی مر گئی ہو جس کے لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اصل حیرت تو مجھے تب ساس نے جولائی کے مہینے میں گرم پانی چڑھا دیا۔ گرم پانی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ گرم پانی تو سردیوں میں نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ آج جولائی کا مہینہ تھا، گرمی میں ایسے پانی کو گرم کرنے کی ضرورت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ساس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں اس پانی سے شاہانہ کو غسل دوں گی۔ اماں جی کیا ہو گیا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے غسل دیجیے، مانا کہ وہ مر گئی ہے، ان کی موت واقع ہو گئی، مگر مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ گرم پانی ڈالنے کی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ارے کیا تکلیف؟ بیٹا میں تو گرم پانی اس لیے ڈال رہی ہوں کہ میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ کھولتا ہوا پانی ڈالوں گی تو گندگی صاف ہو جائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس پلیت عورت کو پاک صاف کروں گی؟ ہرگز نہیں، میں تو بس اس گرم پانی کا استعمال کروں گی۔ کھولتا ہوا پانی جب جسم پر پڑتا ہے تو ویسے بھی ساری گندگی اتر جاتی، جسم پر ہی کیا، کھولتا ہوا پانی تو پتھر سے بھی گندگی کو صاف کر لیتا۔ ساس کی بات سن کر میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے کہا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت جو مر چکی ہے اس پر کھولتا ہوا پانی ڈال کر آپ اس کی روح کے ساتھ ناانصافی کریں گی۔ مگر میری ساس باز نہیں آئی، کہنے لگی کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ اگر تم کو زیادہ شوق ہے
تو تم اسے خود میں ایسا کر بھی سکتی تھی، مگر جانتی تھی کہ ایسا کرنے پر میری ساس مجھے ہی برا سمجھے گی، کہے گی تم پر بھی میری پہلی بہو کا سایہ پڑ گیا ہے۔ میری ساس بہت ظالم عورت تھی، اس لیے میں اس کے سامنے منہ کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر سچ پوچھے تو مجھے شہانہ بھابی پر ترس آ رہا تھا۔ دل میں سوچا کہ کھولتا ہوا پانی ڈالے یا پھر ٹھنڈا، مردے کو تو ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چولہے کی طرف دیکھا تو اب وہ پانی کھول رہا تھا۔ میں اپنی ساس سے کہا کہ اس پانی کو اتارنا چاہیے، کافی گرم ہو چکا ہے، کھولتے ہوئے پانی سے تو نہیں نہلائے گی نا؟ ارے بیٹا، گند پر جو بھی ڈالو اس پر فرق نہیں پڑتا، تم تو جانتی ہو کہ وہ ایک خبیث عورت تھی، اچھا ہے اس کے گناہوں کی سزا اس سے اس دنیا میں ہی مل جائے تو آخرت میں کم عذاب ہوگا۔ میں ساس پر حیران تھی کہ وہ ایک مردہ عورت کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے وہ کھولتا ہوا پانی مجھے بالٹی میں ڈالنے کو کہا۔ میرا دل اس پانی کو دیکھ کر کانپ گیا تھا۔ پانی بہت زیادہ ابلا ہوا تھا، ایسا کہ اس کے گرنے سے بھی ہاتھ جل جائے۔ میں نے پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ بالٹی میں ڈال دیا کہ کہیں یہ مجھ پر نہ لگے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے کمرے میں پانی جا کر چھوڑا۔ میری ساس نے کہا کہ اب تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنی بہو کی تدفین کی ذمہ دار خود ہوں۔ میں جانتی تھی میری ساس اپنی بہو پر کیا ظلم کرے گی۔ کھولتا ہوا پانی زہر ہے، کسی پر بھی ڈالیں تو یہ آپ کی نفرت کی انتہا ہو، لیکن اس عمل سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہی ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا تھا، مجھے اپنی ساس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ عورت میرا کیا حشر کرے۔ میری شادی کے تو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے زیادہ زبان بھی نہیں چلانا چاہتی تھی، سو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی تھی۔ یہ آواز میری ساس کی تھی۔ میرے باقی تینوں نندیں بھی کمرے کے باہر جمع ہو گئیں۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری ساس کی چیخوں کی آواز سن کر نندو نے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر ساتھ میں کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگے کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، دروازہ کسی طرح کھولو۔ میری ساس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ میری تینوں نندوں کے چہرے سے ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ ساس کی چیخوں کی آواز نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ہم نے دوسری طرف سے جا کر کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ساتھ میں کمرے کی کھڑکیوں کو بھی اچھے سے بند کر رکھا تھا۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ کل رات کو محلے داروں نے دروازہ توڑ دیا تھا اور دوسرے کمرے کے دروازے کو بھی توڑنا پڑ جانا تھا۔ محلے والوں کو ایک بار پھر سے بلایا گیا۔ ایک مضبوط لوہے کے ساتھ دروازے پر توڑنے کا عمل شروع ہوا۔ میری نظر کمرے کے باہر جمع ہو گئی۔ ان کا کہنا کہ وہ کسی پر بھی اپنی بھابھی کو اشکار نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کمرے سے باہر انہوں نے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری تینوں نندیں کمرے میں بند ہو گئیں۔ انہوں نے دروازے کو بھی دوبارہ سے صحیح کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اندر کمرے میں ایک مکمل خاموشی تھی۔ نہیں پتہ میری چھوٹی نند کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے۔ میری نان نے مجھے ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ میں ٹھنڈا پانی اندر کمرے میں لے کر گئی تھی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ وہ ایمبولینس سے کیوں آئی تھی، مگر اس کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری نندو نے بھابھی شہانہ کا جنازہ نکال دیا تھا۔ سب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ گھر میں صرف عورتیں رہ گئی تھی۔ وہ عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ نے کہا کہ شہانہ کی بددعا لگی ہے۔ ان لوگوں کو شہانہ جیسی عورت پر انہوں نے الزام لگا دیا، جبکہ دوسری طرف میری نند کا رونا اتنا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے تو سب عورتوں کے سامنے چلاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ بھابھی کو میں نے مارا ہے۔ یہ بات تو ہم سب نے اس لیے نظر انداز کر دی تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی، ابھی اس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ اس پر اس قسم کا الزام لگنا ناممکن سی بات تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنے منہ سے بول رہی تھی، مگر ہم سب جانتے تھے کہ وہ اس کی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک 35 سالہ خاتون کو قتل کرے گی۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا اور ایسا ہوا بھی نہیں تھا، مگر میری چھوٹی نان بار بار رونا پیٹنا کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو بھی پتا تھا، اماں نے بہت بڑی خطا کر دی۔ ان کی باتیں سن کر محلے دار آنکھوں کو کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، لیکن یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک ہی دن میں 2 وارداتیں ہو جائیں گی۔
بہرحال اب شہانہ بھابی کی تدفین کا وقت آ گیا تھا۔ میری چھوٹی نند دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ گھر میں میری ساس کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ بھابی شہانہ کو قبرستان میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بھابی شہانہ کی تدفین کے بعد گھر کا ماحول عجیب ہو گیا۔ تب مجھے اپنی ساس کا خیال آیا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں نے یہی بات اپنے بڑی نند سے پوچھی تو کہنے لگی کہ امی کو ہم نے خالہ کے گھر چھوڑ دیا ہے۔ مگر کیوں؟ اس گھر میں کون رہے گا؟ میں نے اپنی بڑی نند سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ امی کو کیونکہ اپنی بہو کے جانے کا صدمہ ہے، اس لیے وہ کچھ دن اپنی بہن کے گھر رہیں گی۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی، مگر ظاہر ہے میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میری نندیں بڑے روب والی تھی، بس چھوٹی کچھ کم تھی، مگر وہ بھی اپنی بہنوں کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ خیر، بھابی شہانہ کی تدفین کے بعد میری چھوٹی نند رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی رونے دھونے کی وجہ سے گھر میں سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگی کبھی تو امی کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مجھے اپنی ساس کے بارے میں تجسس تو ہوتا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں اکثر پریشان ہو جاتی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو سب سے کب تک چھپا سکتے تھے۔ ایک دن میری ساس کو دوبارہ سے گھر لایا گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میری تو قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا، چہرے کا گوشت لٹک چکا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میری ساس تو ایسی تھی ہی نہیں۔ ان کا چہرہ خوبصورت اور ابھی تک تر و تازہ تھا، اور چہرے کا لڑکا ہوا گوشت دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تب پتہ چلا کہ وہ گرم کھولتا پانی غلطی سے ان کے چہرے پر گرا تھا، اور کچھ مدد نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کی پانی میں نہ صرف انہیں جلا دیا بلکہ ایسا زخمی کیا کہ دوبارہ وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکے۔ میری ساس کی زبان بھی عجیب طریقے سے ٹیڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ ایک طرف کا حصہ جل چکا تھا اور ظاہر ہے اس کا کوئی حال نہیں تھا۔ حالانکہ گرم پانی کا جلا ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر میری ساس کا جلا ہوا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا تو گال پورا جل کر لٹک چکا تھا، جو کہ اب وہ پچھتا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی، دیکھو بیٹی، میں اپنے اسی منہ سے اپنی عورت کے لیے بکواس کرتی تھی، جبکہ اب یہ لٹک چکا ہے۔ میں نے سب محلے والوں کے سامنے اپنی بہو کی برائی کی، اب میں بولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ میری ساس کا یہ حال دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ رہا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ پر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بڑا سچ بھی دنیا کے سامنے آ ہی جائے گا۔ میری نند دن رات اپنی ماں کو دیکھ کر روتی اور کہتی، بھابھی دیکھ لینا، ایک دن میرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بار بار خود کو کیوں پہچانتی ہو؟ کہنے لگی، شہانہ بھابھی کا قصور کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکا جس کا نام عاصم تھا، میں نے بھابھی کو اماں کے ساتھ مل کر بدنام کیا۔ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بخش دیا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے دیکھ لیا، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم جیسے کمبخت اپنی زندگی میں بھی اپنے رب کی قریب نہیں ہو پائے۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر یہ سمجھ گئی تھی کہ زندگی بھر سے اور کوئی بیماری نہ سہی، مگر پچھتاوے کا ڈنگ ضرور ڈستا رہے گا، کیونکہ پچھتاوا ایک بار